بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر آڈینس. بینجامن فرینکلن نے کہا تھا بائی فیلنگ ٹو پریپیئر مینس یو آر پریپیئرنگ ٹو فیل. مطلب یہ کہ کسی بھی کام کے آغاز سے پہلے اگر پراپر پلاننگ نہ کی جائے, تیاری نہ کی جائے تو اچھے رزلٹس حاصل نہیں ہو پاتے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ایون پروفیشنلز کی اکثریت اسٹڈی اور لرننگ کے معاملے میں پراپر تیاری نہیں کرتے, پلاننگ نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ سخت محنت کے باوجود اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر پاتے. ایکچولی لرننگ ہماری زندگی کا موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک ہے, کیونکہ دینی اور دنیاوی شعور سے لے کر دنیا میں اور آخرت میں کامیابی تک سب کچھ لرننگ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے لرننگ کے لیے بہت زیادہ سوچ بچار, پلاننگ اور ہوم ورک کی ضرورت ہوتی ہے. لرننگ کو امپروو اور آرگنائز کرنے کے سلسلے میں ایپیسوڈ 11 سے 14 تک ڈیٹیل سے ڈسکشن کی گئی ہے. آپ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیے گا. اب ہم کچھ ایسی ٹیکنیکس کو ڈسکس کریں گے جو نہ صرف لرننگ اور میمورائزیشن کے پروسیس کو آسان اور انٹرسٹنگ بنائیں گے, بلکہ یہ رزلٹس کے حوالے سے اور ٹائم کی بچت کے حوالے سے بھی مفید ثابت ہوں گی. اس سلسلے میں سب سے امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے ڈیوائڈ اینڈ لرن. کسی بھی چیز کو لرن کرنا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. جتنے زیادہ چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے لرن کرنا اتنا ہی آسان ہوگا, کیونکہ چھوٹے ٹاپکس پر کانسنٹریٹ کرنا آسان ہوتا ہے. یہ ڈویژن ہم مختلف اینگلز سے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ٹاپک وائز ڈویژن. عام طور پہ جب ہم کوئی چیپٹر یا لیسن پریپیئر کرتے ہیں وہ آلریڈی ڈفرینٹ ٹاپکس میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہر ٹاپک کو فردر سب ٹاپکس میں ڈیوائڈ کریں, اور جتنے زیادہ چھوٹے ٹاپک میں ڈیوائڈ کر لیں گے لرن کرنا ہمارے لیے اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا. ہر سب ٹاپک کو الگ الگ لرن کریں اور پھر ان کو آپس میں لنک کریں, ریلیٹ کرتے چلے جائیں. آپ کو اس لیسن کا ہر کانسیپٹ بڑے اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گا, اور اوور آل لرننگ اور آپ کی میمورائزیشن بھی بہت اچھے طریقے سے ہوگی. نیکسٹ ہے لرننگ اسٹریٹجی کے حوالے سے ڈویژن. کسی بھی ٹاپک کو پریپیئر کرنا ہو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. پہلا حصہ وہ جسے صرف اور صرف انڈرسٹینڈ کرنا ہے, یاد وہ خود بخود ہو جائے گا. فار ایگزامپل لاجیکل پروسیجرز, نومیرک کیلکولیشنز اور پروسیجرز. دوسرا حصہ وہ ہے جسے آپ نے جسٹ میمورائز کرنا ہے, سمجھنے کی, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل ووکیبلری ہے, فارمولے ہیں, اور ڈفرینٹ سبجیکٹس کے جو فاؤنڈیشن رولز ہیں ان کو اکثر ہمیں جسٹ میمورائز کرنا ہوتا ہے. تیسرا حصہ وہ ہے جسے سمجھ کر یاد کرنا ہے. فار ایگزامپل سائنٹیفک لاز ہیں یا پھر لاجیکل رولز ہیں. نیکسٹ آ جاتی ہے پرائرٹی وائز ڈویژن. ہر ٹاپک کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے. یہ امپورٹنس ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتی ہے یا کسی اور حوالے سے بھی. اب جب بھی لرننگ کریں پہلے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کو تیار کر لیں. ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو 2 چیپٹرز کا ٹیسٹ پریپیئر کرنا شارٹ ٹائم ہے. دونوں چیپٹرز کی لینتھ برابر ہے, ڈیفیکلٹی وائز اور ہر لحاظ سے دونوں چیپٹر ایکول ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو چیپٹر 1 ہے اس کی ویٹیج 30% ہے اور چیپٹر 2 کی ویٹیج 70% ہے. اب بچے نے کیا کیا, اس نے ترتیب سے چلتے ہوئے پہلے فرسٹ چیپٹر تیار کر لیا, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ سیکنڈ چیپٹر پریپیئر نہیں کر پایا. اب جو وہ ٹیسٹ میں اپیئر ہوگا تو میکسیمم 30% اسکور کر پائے گا. حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا اسمارٹ موو کرتا تو وہ پہلے چیپٹر 2 پریپیئر کر لیتا اور کم از کم 70% اسکور کر سکتا تھا. نیکسٹ ہے ٹائم وائز ڈویژن. لینتھی اسٹڈی سیشنز میں پڑھنے سے ہمارا فوکس, انٹرسٹ اور اٹینشن ڈراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس سے ہماری ایفیشنسی کم ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے ریزنیبل ٹائم سپیلز میں شارٹ بریکس کے ساتھ اسٹڈی کرنے کی عادت ڈالیں. بریکس میں نماز, ریسٹ, ایکسرسائز, کھیل کود یا پھر کسی بھی انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے اپنے آپ کو نیکسٹ اسٹڈی سیشن کے لیے ریلیکس اور فریش کریں. اس طرح ہم کم فزیکل اور مینٹل ایگزرشن کے ساتھ زیادہ ایفیشینٹ اسٹڈی کر پائیں گے. نیکسٹ آ جاتا ہے ڈیفیکلٹی وائز ڈویژن. ہمیشہ ایزی ٹو ڈیفیکلٹ اسٹریٹجی بہتر اسٹریٹجی ہوتی ہے. کسی بھی لیسن کے ایزی ٹاپکس کو پہلے تیار کر لیں. اس سے آپ کو باقی لیسن کو لرن کرنے کے لیے کانفیڈنس اور موٹیویشن ملتی ہے. جو موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاپکس ہیں ان کو اینڈ پہ زیادہ فوکس کے ساتھ, زیادہ ٹینشن کے ساتھ پڑھیں, بجائے اس کے کہ آپ کمپلیکیٹڈ ٹاپک سے سٹارٹ کر لیں اور پھر انہی میں الجھ کر رہ جائیں اور کوئٹ کر جائیں, اور جو آسان ٹاپکس ہیں ان کو تیار کرنے کی نوبت ہی نہ آئے.
لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے دوسری اسٹریٹجی یا ٹیکنیک فوکس یور اٹینشن. پڑھنے کے لیے بیٹھیں پورے فوکس کے ساتھ, پوری اٹینشن کے ساتھ, مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ کتنی دیر کے سیشن کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنی ہے, اور اس دوران ماسوائے بہت مجبوری ہے کہ آپ نے کوئی دوسرا کام نہیں کرنا. اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو ڈسٹربنس اور ڈٹریکشن سے پاک کر کے بیٹھیں. اگر آپ شور شرابے, میوزک, ٹی وی اور موبائل کے ساتھ پڑھنے کے عادی ہیں تو آپ یقیناً کوالٹی لرننگ پر کمپرومائز کر رہے ہیں. اپنے آپ کو اس عادت سے اپنی جان چھڑائیں. نیکسٹ ہے ریڈ لاؤڈ. جدید ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ اونچی آواز میں پڑھنے سے انڈرسٹینڈنگ اور میمورائزیشن زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ فوکس اور اٹینشن بڑھ جاتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ٹیچرز کو پڑھائی ہوئی چیزیں بہت زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے ویژولائز یور کانسیپٹس. کسی بھی ٹاپک کو پڑھے, اس کو تصور کی آنکھ سے دیکھنے کی عادت ڈالیں. پورے ٹاپک کو پڑھنے کے بعد کتاب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور اپنے آپ سے ڈسکشن کرنا شروع کر دیں. اس ٹاپک سے متعلق مختلف کویسچنز کریں اور ہر کویسچن کا آنسر خود دیں. اگر کسی کویسچن کا آنسر نہ ملے تو اس کویسچن کو ذہن میں رکھ کے اس ٹاپک کو دوبارہ پڑھنا شروع کریں, اور اس پروسیس کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کو اپنے تمام کویسچنز کے آنسرز نہ مل جائیں, اس لیسن کے, اس چیپٹر کے تمام کانسیپٹس کلیئر نہ ہو. اور اگر پھر بھی آپ کا یہ مسئلہ حل نہ ہو تو اپنے دوست, کولیگز, کلاس فیلوز اور ٹیچر سے اس سلسلے میں گائیڈنس لیں. نیکسٹ ہے ویری یور روٹین. ایک ہی جگہ ایک ہی پوسچر میں پڑھنے سے ہم جسمانی طور پر تھکاوٹ اور ذہنی طور پر اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی روٹین کو ویری کریں, اپنے بیٹھنے کی پوزیشن کو, جگہ کو تبدیل کرتے رہیں, ارد گرد کے انوائرمنٹ کو چینج کریں. اگر ممکن ہو تو چہل قدمی کرتے ہوئے بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کا فوکس اور اٹینشن بڑھ جاتے ہیں اور آپ بہتر اسٹڈی کر پاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے رائٹنگ اینڈ سیلف ٹیسٹ. ایک تجربہ کریں. آج ہی آپ افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ورد پورے 3 منٹ تک گھڑی کو دیکھ کر کریں. اس کے بعد یہی ذکر 101 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر کریں, اور پھر یہی ذکر تسبیح کے دانوں پر گنتی سے کریں. آپ کو حیرت ہوگی کہ جب آپ نے انگلیوں پر گن کر یہ ورد کیا, یہ ذکر کیا, تو آپ کا فوکس, خشوع و خضوع زیادہ تھا. اور جب یہی کام ہم تسبیح کے دانوں پر کرتے ہیں تو خشوع و خضوع, فوکس مزید بڑھ جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ اور انگلیوں کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم کر رکھا ہے کہ جب ہم اپنی لرننگ کے پروسیس میں انگلیوں کو انوالو کر لیتے ہیں تو ہماری یہ لرننگ زیادہ بہتر ہوتی ہے, زیادہ دیر تک ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی بھی ٹاپک کو پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد اس کو لکھ لیتے ہیں یا اپنی انگلیوں سے ٹائپ کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ دیر تک یاد رہتا ہے. لہٰذا آپ بھی جب کسی ٹاپک کو پڑھیں اسے لکھنے کی عادت ڈالیں. لکھنے کے بعد خود اس کو چیک کریں اور اس میں سے غلطیاں نکالیں اور ان غلطیوں کو ذہن میں رکھ کے دوبارہ لکھیں, اور یہ پروسیس اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کی ساری غلطیاں ختم نہیں ہو جاتی. یاد رکھیں, اپنی تحریر سے اور اپنی ذات میں سے خود کیڑے نکالنے کی عادت ڈال لیں. اگر آپ خود یہ کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے تو دوسروں کو آپ کی ذات میں کیڑے نظر نہیں آئیں گے اور ایگزامینر کو آپ کی تحریر میں خامیاں نظر آنا بند ہو جائیں گی. نیکسٹ ہے ریپیٹیشن. سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کے دوران بعض اوقات ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے. اسی طرح قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کئی مرتبہ کیا گیا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کا ایک دفعہ فرما دینا کافی نہیں تھا؟ یقیناً کافی تھا. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا اٹینشن سپین صرف اور صرف 8 سیکنڈ ہے, اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ کسی بات کو پورے فوکس, پوری اٹینشن, پورے خشوع و خضوع کے ساتھ سن رہا ہو, سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو, اس کے باوجود اس کو وہ بات مکمل طور پر سمجھ نہ آئے. اس لیے کسی بات کو دہرانے کی ضرورت پیش آتی ہے. لہٰذا آپ اس حکمت کو سمجھیں. اگر کوئی بات ایک دفعہ پڑھ کر, ایک دفعہ لیکچر اٹینڈ کر کے, ایک دفعہ ویڈیو دیکھ کے سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو ریپیٹ کریں اور ریپیٹ کرتے چلے جائیں. اس وقت تک ریپیٹ کریں جب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ جاتی.
ہمت نہیں ہارنی آپ نے. اور یہ بھی ایک بنیادی بات ہے سلو لرنرز کے لیے کہ جب آپ یہ پریکٹس جاری رکھتے ہیں تو گریجولی آپ کی جو ریپیٹیشن سرکل ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو بہت کم دفعہ ریپیٹ کرنے سے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے. نیکسٹ ٹیکنیک ہے شیئرنگ. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بانٹنے سے برکت پیدا ہوتی ہے، پھر چاہے وہ رزق ہو یا مال، خوشی ہو یا علم. لہٰذا جب بھی کوئی نئی انفارمیشن حاصل کرے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، ڈیٹیل سے شیئر کرے. اس سے ایک تو یہ کہ وہ بات آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، آپ کو پوری زندگی یاد رہے گی. دوسرا یہ کہ آپ اس کو جب ایکسپلین کرتے ہیں اچھے طریقے سے تو آپ کے کانفیڈنس میں، آپ کے کمیونیکیشن سکل میں بھی بہت زیادہ بہتری آتی ہے. نیکسٹ ہے ٹیچنگ. ابھی تک ہم نے لرننگ اور میمورائزیشن کو امپروو کرنے کے 8 طریقے ڈسکس کیے ہیں، یعنی ڈیوائڈ اینڈ لرن، فوکس یور اٹینشن، ریڈ لاؤڈ، اسٹارٹ شیئرنگ، ویژولائز کانسیپٹس، ویری روٹین، رائٹنگ اینڈ سیلف ٹیسٹ اور ریپیٹیشن. ہم میں سے ہر کوئی ان میں سے کوئی سے 2 یا 3 طریقے روٹین میں استعمال کرتا ہے، لیکن ایک شخص جو یہ 8 کے 8 طریقے روٹین میں اپنی لرننگ میں استعمال کرتا ہے وہ ہے ٹیچر. ٹیچر بار بار ایک ٹاپک کو پڑھاتا ہے، اس کا مطلب اس کی ریپیٹیشن ہوتی رہتی ہے. پھر کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھاتے ہوئے اس سے جب لیکچرز میں پڑھانا ہوتا ہے تو وہ اس کی ڈویژن، ہر لیکچر وائز ڈویژن، اور ایک لیکچر کے اندر جو ڈفرینٹ ٹاپکس پڑھانے ہوتے ہیں ان کی ڈویژن بھی کرتا ہے. پھر روٹین ویری ہوتی ہے، مختلف جگہوں پر، مختلف اداروں میں مختلف ٹائمز میں پڑھانے کا موقع ملتا ہے اس کو، اور مختلف ٹائمز میں اسے اسٹڈی کرنا ہوتی ہے. پھر ویژولائز کرنے کی عادت اکثر ٹیچرز میں ہوتی ہے. جب وہ کسی بھی چیز کو پڑھانے کے لیے پریپیئر کرتے ہیں تو وہ اکیلے بیٹھ کے اس کو ویژولائز ضرور کرتے ہیں کہ جب ہم نے کلاس میں پڑھانا ہے تو کیا کویشچنس کیے جا سکتے ہیں اور ہمیں انہیں کس طرح رسپونڈ کرنا ہے. اور پھر یہ کہ اونچی آواز میں، ظاہر ہے ہر ٹیچر پڑھاتا ہے، لیکچر دیتا ہے تو وہ اس کی پریکٹس بھی ہوتی چلی جاتی ہے. پھر لکھنا، اگر وہ پہلے نہیں بھی پریپیئر کیا، اس نے جب آ کے بورڈ پہ لکھنا ہے، پڑھانا ہے تو اس کی لکھنے کی پریکٹس ہوتی ہے. پھر چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کو اپنی غلطیاں نظر آ جاتی ہیں اور وہ ان کو وقت کے ساتھ ساتھ امپروو کرتا رہتا ہے، کریکٹ کرتا رہتا ہے. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اٹینشن، جتنی اٹینشن کے ساتھ ایک ٹیچر لیکچر پریپیئر کرتا ہے نا، اتنی اٹینشن ادروائز ہم روٹین کی اسٹڈی میں نہیں کر پاتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو بہت اچھے سے لرن کرنا چاہتے ہیں، اس سبجیکٹ پہ کمانڈ چاہتے ہیں، تو آپ اس کی ٹیچنگ شروع کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ ٹیچنگ آپ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ہی جا کے پڑھائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کسی بہن بھائی یا بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں، کسی دوست کو پڑھانا شروع کر دیں، لیکن ٹیچنگ ضرور کیا کریں. ٹیچنگ سے لرننگ بہترین ہوتی ہے. آپ کو اگر لرننگ ریٹینشن پیرامڈ والی ہماری ویڈیو یاد ہے تو اس میں بھی ہم نے یہی کنکلوڈ کیا تھا کہ لرننگ کی ایکسٹریم کا نام ہے ٹیچنگ. ٹیچنگ ضرور کیا کرے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. آج لرننگ اور میموری سے متعلق ہماری ڈسکشن کمپلیٹ ہو گئی. اس کی زیادہ ڈیٹیل اگر آپ نے ایپیسوڈ 11 to 14 نہیں دیکھی، انہیں بھی دیکھیں، آپ کو مکمل ڈیٹیل اس میں مل جائے گی. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.